الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے، پہلے تو جو ہے آپ کو مبارک ہو یوتھیوں کا جو ہے اپنے محاتمہ کو کانا بنانے کا جو ان کا بیانیہ تھا یا دکھانے کا کہ جی ہمارا جو ہے وہ محاتمہ مرشد عمران نیازی جو ہے وہ اندھا ہو گیا ایک آنکھ سے، دئی آنکھ جو ہے اس کی جو ہے وہ بالکل کام نہیں کرتی۔ کوئی کہتا تھا 15% اس کی بھی نہیں رہ گئی ہے، کوئی کہتا تھا 25% رہ گئی ہے، 85% کہتے تھے ختم ہو گئی ہے۔ 85% کا تو فگر دیا گیا سلمان صفدر کی جانب سے کہ محض اس کی بینائی جو ہے وہ اب اتنی یعنی کہ رہ گئی ہے، 85% ملیا میٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ کانا ہو گیا۔ میں نہیں کہتا دجال، بہرحال وہ یعنی کہ کانا ہو گیا، سیدھی سی بات ہے، اندھا ہے، دکھتا نہیں ہے، اس کو بہترین ٹریٹمنٹ دی جائے۔ اور پھر اسی کو بنیاد بنا کے سلمان صفدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ڈال دی کہ میرے موکل جو ہے رپورٹ خود بناتا ہے اور اس رپورٹ کو بنیاد بنا کے کہتا ہے کہ یہ ٹھوس ریزن ہے، اب اس کو میڈیکل گراؤنڈز پہ رہا کر دیا جائے کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا نا تحریک انصاف سے، یہ بیانیہ آج ختم ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا، اور اس کی تو جراحی یا آپ سمجھیں کہ ان کے یوتھیو کا علاج، ویسے صدر آصف علی زرداری نے خوب علاج کیا ہے۔ 2 دن رحیم یار خان میں وہ بولے اور انہوں نے ان کو آئینہ دکھایا کہ یہ جیلیں ہیں، ایسے جیلیں ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمام سہولیات میسر ہے، اور پھر یہ کہ جو ہے کہ جیل تو انہوں نے کہا 2 سال بعد پوچھتی ہے، ابھی تو 2 سال پورے نہیں ہوئے اور عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیا ہے۔ NRO دو، مجھے جیل سے رہا کرو، میڈیکل گراؤنڈ پہ رہا کرو۔ اور پھر یوتھیو کو زرداری صاحب نے صحیح تتے توے پہ بٹھایا۔ ٹھیک ہے، اب میں کہ یہ کہوں کہ صدر زرداری کے نے جو ہے وہ بہترین علاج کیا ہے، اور پھر ان کی جو بیٹی ہے بی بی بختاور نے بھی کیا خوب جو ہے وہ ان کو آئینہ دکھایا ہے، اور ان کو بہرحال مختصر یہ کہ جو ہے وہ زرداری صاحب کے علاج کی وجہ سے اب ان کو بہترین افاقہ ہو گیا ہے، اب وہ کانا پن بھی دور ہو گیا، اور جو ہے ان کے دھرنے بھی جو انہوں نے اس کے پی کے ہاؤس میں، اپنے ہی کے پی کے ہاؤس میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ادھر دھرنا دیا ہوا تھا پارلیمنٹ کے سامنے، اور کوئی موٹر وے والی سائڈ پہ بھی ان کا کوئی دھرنا وغیرہ چل رہا تھا، تو وہ دھرنوں سے بھی جان چھوٹ گئی ہے۔ اور ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان کو فیصلے کا بڑا انتظار تھا، کہہ رہے تھے تحریری فیصلہ نہیں آ رہا، وہ جو سلمان صفدر کا رپورٹ سبمٹ ہوا تھا اس کے بعد تحریری فیصلہ سپریم کورٹ نے دینا تھا، لیکن حکومت نے کیا کیا، حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جس میں تحریری آبزرویشن اس ٹائم نہیں تھی، محض زبانی آبزرویشن تھی، اس کے اوپر حکومت نے پاکستان کے اعلیٰ ترین مہر امراض چشم پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل دیا، اس کو اڈیالہ جیل بھیجا، اور کل کی بات بتاؤں، کل اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ بورڈ انتظار کرتا رہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو حکومت نے بتایا کہ جائیں آپ کے مرشد کا، آپ کے محاتمہ کا جو ہے وہ چیک اپ ہونا ہے آنکھوں کا، تو آپ وہاں پہ موجود ہو، ڈاکٹر آپ کو بریف کریں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن وہاں پہ علیمہ خانم نے کہانی ڈال دی، علیمہ خانم نے کہا خبردار اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ وہاں پہ گیا، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ہمارے ڈاکٹر شامل نہیں کرتے، جب تک فیملی کے لوگ شامل نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو ہے وہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اب فیملی کے لوگ کیوں شامل ہوں بھائی؟ بات یہ ہے، مجھے تو خود عمران خان علیمہ خان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ کریں اور اس نے کوئی انجیکشن لگا دے، کوئی ایسا کر دے، اور اس کے بعد خان جو ہے وہ گلے پڑ جائے حکومت کے۔ یہ بھی تو ہے، حکومت نے تو ہر سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہے۔ خان صاحب کی اللہ نہ کرے یہ جان فانی سے چلا جائے تو اس کا سب سے بڑا کیو بونو کون ہوگا، مطلب سب سے الٹیمیٹلی بینیفٹ کس کو ملے گا؟ تو یہ علیمہ خانم اور ان کو ہی ملے گا نا، وہ تو پارٹی پہ پہلے ہی قبضہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو وہی وہ اپنے ڈاکٹروں کو اور ان چیزوں کو لانچ کر کے کوئی نہ کوئی کہانی ڈالنے کے اس میں ایک شبہ ہے، مطلب میں برملا نہیں کہہ رہا، بہنیں ہیں،
چیزیں تو ایسے چل رہی ہیں نا، یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو اسی وجہ سے حکومت نے ان کی وہ کوئی بات نہیں مانی، اور بہرحال ڈاکٹر انتظار کرتے رہے پی ٹی آئی کی غیر سنجیدگی، ان کی قیادت کی غیر سنجیدگی یہاں سے دیکھیں کہ ان کے مرشد کا، ان کے مہاتما کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اور یہ کوئی اس کو ہسپتال دیکھنے بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں سے پتہ بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال ڈاکٹرز نے ان کا انتظار کیا، یہ نہیں ہے، سخت سیکیورٹی میں ڈاکٹرز نے ان کو میڈیکل ٹیم جو ہے وہ جو گئی تھی، تمام آلات اور سامان لے کے گئی تھی، اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیا، اس کا چیک اپ بھی کیا، اور رپورٹ ایک سبمٹ کرائی، اور وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں آج اٹارنی جنرل نے جمع کرائی۔ اٹارنی جنرل کی بھی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ ڈاکٹرز کی سپریم کورٹ کے حکم پر ڈاکٹرز نے معائنہ کیا ہے، اور ان کے معائنے کے مطابق جو ہے وہ 70% اس کی بینائی ٹھیک ہو چکی ہے اگر وہ اینک لگائے۔ تو یہ مہاتما تو پہلے بھی اینک لگاتا تھا نا، یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے کہا کہ اس کی بائیں آنکھ جو ہے وہ 6 اس کی نظر بالکل فٹ ہے، جو دائیں آنکھ ہے جہاں پہ مسئلہ تھا وہ جو ہے وہ اب 70% بحال ہو چکی ہے۔ یہ یوتھیے تو 15% پہ خان کو لے کے آ گئے تھے نا۔ تو بہرحال اب وہ بینائی بھی فٹ ہے، ان کا علاج بھی ہو چکا، دھرنے بھی ختم ہو چکے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کی اس رپورٹ کے اوپر یہ معاملہ نپٹا دیا۔ انہوں نے کہا لیونگ کنڈیشن بھی بہتر ہیں، سلمان صفدر نے بھی رپورٹ دی، اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے میڈیکل چیک اپ کا بھی رپورٹ دے دیا۔ تو اب خان صاحب کو صحت کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ معاملہ جو ہے وہ نمٹا ہی دیا۔ تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے آیا، اور پھر ویسے آج وفاقی وزیر قانون صاحب نے بھی ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ 70% والی بات انہوں نے بھی دہرائی۔ انہوں نے کہا یہ 15%، 20%، 25% کا تو مجھے علم نہیں ہے یہ کس نے شوشہ چھوڑا، لیکن جو ہے ان کی نظر اب 70% ٹھیک ہو چکی ہے، دید ان کی ٹھیک ہے، یا ویژن ان کا 70% ہے دائیں آنکھ کا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سلمان صفدر نے یہ شوشہ چھوڑا تھا اپنی رپورٹ میں کہ جی 85% اس کی بینائی گل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ تو اب یہ بھی معاملہ جو ہے ختم ہوا، اور ان کو این آر او کی کہانیاں انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، دھرنے دیے ہوئے تھے، وہ بھی آئی گئے ہو گئے، اور جیل میں اب منتقل کرنے کی بات تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کو جیل سے منتقل نہیں کیا جائے گا، ہاں خان کی منتقلی ہوگی، وہ جلد ہوگی، 1.5 سے 2 ماہ میں ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں یہ اب نہیں رہیں گے، ہاں وہ اسلام آباد کی نئی جیل میں ان کو منتقل کیا جائے گا، اور نئی جیل کے پہلے قیدی یہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یوں محسن نقوی نے بھی کہا کہ ان کو اسلام آباد کی نئی جیل منتقل کیا جائے گا، اور یوں پی ٹی آئی نے پورا جو بیانیہ بنایا تھا وہ سارا وڑ گیا بیانیہ بھی، اور ان کے احتجاج بھی ناکام ہو گئے، اور ان کے تمام معاملات جو یہ لے کے چلے تھے، اور پھر یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں، یوتھیائی کلٹ جو ہے، بس اللہ کی پناہ، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا اور جو یہ کرتے ہیں۔ بہرحال وہ عمران خان کے بارے اب یہ زرداری کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے ایسا کیوں کہا، یہ کہا جی زرداری کی تو جیل، وہ بھائی زرداری کی جیل تھی، ٹھیک ہے نا، وہ سب کو پتہ ہے، اور خود یہ بات زبان زد عام ہے کہ عمران خان اتنا منتقم مزاج شخص ہے کہ اس نے آصف علی، دیکھیں پاکستان کے 2 بڑے قائد ہیں، سیدھی سی بات ہے پولیٹیکل، ٹھیک ہے۔ عمران خان کے مخالفین میں سے میاں محمد نواز شریف تھے، میاں محمد نواز شریف ہیں، اور صدر آصف علی زرداری ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو عمران خان نے قید میں رکھا، ان دونوں کو قید میں رکھ کے ان دونوں کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ میں نہیں، اس ٹائم کی آپ صورتحال اٹھا کے دیکھ لیں کہ میاں محمد نواز شریف کو زہر دیا گیا تھا، مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اور پھر میاں صاحب کی جس طریقے سے صحت ڈسٹرب ہوئی وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ اب یہ جتنے بھی بہانے بنائیں، اور پھر صدر آصف علی زرداری نیب کی طویل میں تھے، عمران خان کے دور میں وہ ان کو گرفتار کیا گیا، وہ نیب کی طویل میں تھے، اور وہاں پر بھی اس نے صدر زرداری کو بھی مارنے کی کوشش کی، اور بہرحال اللہ نے ان دونوں جو لیڈر ہیں، قومی لیڈر ہیں، ان دونوں کو زندگی دی، حیات دی، اور یہ آج ماشاءاللہ آپ کی اور ہمارے سامنے ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ شخص جو ان کی بیماریوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، جس نے ان کو جیل میں مارنے کی کوشش کی، آج وہ مکافات عمل برداشت کر رہا ہے۔ جو پبلکلی ان کی ویڈیوز کو، ان کی تصاویر جو ہے وہ اپنے جلسوں میں بڑے سکرینوں پہ دکھا کے مذاق اڑاتا تھا، آج
وہ خود بھگت رہا ہے۔ بہرحال بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جیل تو 2 سال بعد پوچھتی ہے۔ اب ان کا محاکمہ کی باں ہو گئی ہے اور یہی تبھی یہ یوتھیے ٹائیں 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 کر رہی ہیں۔ بہرحال آج کے دور میں جو اس یوتھیائی کلٹ کے خلاف بول رہا ہے، لکھ رہا ہے، جو ان کو بے نقاب کر رہا ہے، وہ واقعی اس کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ان کی تو یہ تو اپنی ماں بہن کی عزت نہیں کرتے، تو یہ کسی اور کی ماں بہن کی کیا عزت کریں گے؟ تو بہرحال ان لوگوں کو جو یوتھیائی کلٹ کو آئینہ دکھاتے ہیں ان کو میرا سلام۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ اس کا لنگڑا پن بھی پہلے علاج ہو گیا تھا، ختم ہو گیا، لنگڑے پن کے باوجود سائیکل منگوائی تاکہ میں بھاگوں ہے۔ اچھا، اب بینائی کی بات تھی کہ 15% بینائی رہ گئی ہے، مانگ کتابیں رہے ہیں۔ او بھائی ایک آنکھ سے وہ کیا پڑھ لے گا؟ بات یہ ہے ویژن تو مزید کمزور ہوتا ہے کتاب بک ریڈنگ سے۔ بہرحال یہ سارے ان کے جھوٹ کا پلندے ہیں اور کیا ہے، بات سیدھی سی ہے۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔